الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، ہمارا ایک خاص مضمون شروع تھا اور وہ مضمون تھا عقائد کے متعلق۔ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ عقیدہ جو ہے یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ جتنے مرضی اچھے کام کرے۔ اور جس بندے کا عقیدہ درست ہے اور اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو یہ بندہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں ضرور جائے گا لیکن بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو عقائد کی بہت اہم بحث تھی، اس میں بنیادی باتیں میں نے آپ کو عرض کی تھی، اور ہماری ایک بات چلی تھی کہ وجود باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور اس پر میں نے آپ حضرات کو فطری دلائل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے وہ عرض کیے تھے تفصیل کے ساتھ، کہ دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان اپنی پیدائش کے اندر غور کرے تو اپنے رب کو پہچان لے گا، انسان کھیتی باڑی کے اندر غور و فکر کرے تو رب تعالیٰ کو پہچان لے گا، انسان پانی کے اندر اگر غور کرے تو تب بھی اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اصل یہ ہے کہ دہریے لوگ جو ہیں، جو منکر خدا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے، وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ کے وجود کے۔ اچھا کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو ہمیں دکھاؤ، اگر رب تعالیٰ موجود ہے، وہ ذات موجود ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ اگر رب موجود ہے تو وہ کدھر ہے؟ اس کا منہ کس طرف ہے؟
یہ سارے سوالات ہیں. بہرحال اس کا بنیادی سوال تو ایک ہی ہے کہ اگر رب موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. ان کا اصل میں ذہن یہ ہے کہ جو چیز بھی موجود ہوتی ہے وہ اس کا دکھائی دینا ضروری ہے. اگر کوئی چیز ہے اور دکھائی نہیں دے رہی تو وہ چیز ہی نہیں ہے. اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ عقل سے کام لیتے ہیں, ہمارے پاس عقل ہے, سمجھ ہے, اور یہ بات ان کی سب سے بڑی بے عقلی والی ہے. کہتے اپنے آپ کو اہل عقل ہیں لیکن سب سے بڑی بے عقلی والی بات یہی کرتے ہیں یہ. اور عقل کدھر ہوگی ان کے پاس؟ عقل تو ہو ہی نہیں سکتی. بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کا جو بیان فرمایا ہے نا, عقل مند لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ عقل مند ہے کون. فرمایا کہ عقل مند وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمایا کہ زمین آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کا بدلنا, دن گیا رات آئی, رات گئی دن آیا, فرمایا اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اور آگے فرمایا کہ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. فرمایا عقل والے وہ ہیں کہ جو رب کی یاد میں لگے ہوتے ہیں, کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی, وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے بھی. اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ غور کرتے ہیں زمین آسمان کی پیدائش میں. اور جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو بنا دیا بغیر ستونوں کے, جس نے اتنی بڑی زمین کو بنا دیا, جس نے زمین پر ندیاں, نہریں اور بڑے بڑے دریا چلا دیے, اور وہ رب جو اس زمین سے قلعے اگا رہا ہے. فرمایا کہ وہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, پھر ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے. اس غور و فکر کرنے کے بعد ربنا ما خلقت ھذا باطلا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب آپ نے اس کو بے فائدہ تو نہیں پیدا کیا. تو عقل والے کی یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ عقل والا وہ ہوگا جو دیندار ہوگا. بے دین بندہ کبھی بھی عقل مند, وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بے دین عقل مند. اللہ کے ہاں کون عقل مند ہے؟ اللہ کے ہاں عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے مقصد کو پہچان لے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے, اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرے. اور فرمایا والعاجز, اور عاجز اور بیوقوف اور ناسمجھ بندہ وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا عاجز وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر تمنے لگائے رکھتا ہے. بہرحال چونکہ یہ داریے ہیں جو خدا کی ذات کا منکر ہے, اس کے اندر پھر کیا دینداری ہوگی؟ وہ میں نے آپ کو عرض کی نا کہ سب سے بڑے عقل مند دیندار ہوتے ہیں, اور دینداروں میں سب سے اونچا درجہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ انبیاء کو نا. انبیاء سے اونچا درجہ کسی کا نہیں ہوتا. کائنات میں سب سے زیادہ عقل اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا فرمائی ہوتی ہے وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان سے بڑی عقل والا کوئی نہیں ہوتا. پھر درجہ بدرجہ جو جتنا دیندار ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل عطا فرمائی ہوگی. افلاطون تھا نا, جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کیا, کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی پوچھیں. کہنے لگا کہ اگر یہ دنیا کے جتنے مسائل بنائے ہیں, اگر یہ سارے کے سارے تیر بن جائیں اور آسمان کمان بن جائے اور چلانے والی رب تعالیٰ کی ذات ہو تو بتاؤ انسان بچنے کے لیے کدھر جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چلانے والا ہے اس کے پاؤں میں چلا جائے, اس کے پاس چلا جائے. وہ بات تیر دور سے چلایا جاتا ہے نا, قریب تو نہیں چلایا جاتا, تو بندہ بچ جائے گا. کہنے لگا کہ جواب تو آپ نے بالکل درست دیا ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن ہمیں نبیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, مانا نہیں ہے. بہرحال بات یہ عرض کی کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال ان کا یہ سوال کرنا کہ بھائی اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو ہمیں دکھاؤ, یہ بہت بڑی بے عقلی کی بات ہے. اور پھر ان کے سوال کا جو جواب ہے نا, وہ دو باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں میں.
ایک بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے رب تعالیٰ کی ذات کو اور مسلمانوں کے عقیدے کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ سوال جو ہے نا، اس سوال کا بنیاد اگر آپ دیکھیں گے، مسلمانوں کے عقیدے سے ناواقفی ہے ان کی، واقف نہیں ہے مسلمانوں کے عقیدے کے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات جہت سے پاک ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جہت سے۔ اللہ کی ذات دل، دماغ اور آنکھیں، کان، ناک، ان ساری چیزوں سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ کوئی بھی ایسی چیز اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے، اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی جہت نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرمایا جس طرف بھی جاؤ اپنے رب کو پاؤ گے، جس طرف منہ کر لو ہر طرف تمہارا رب ہے۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فرمایا وہ رب تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں پر بھی مرضی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تم ادھر چلے گئے تو ادھر رب نہیں ہے، ادھر چلے گئے تو ادھر رب نہیں ہے، ادھر چلے گئے تو ادھر رب نہیں ہے۔ تم دریاؤں کے اندھیروں کے اندر چلے جاؤ، تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ، تم صحراؤں میں چلے جاؤ، ہر جگہ پر اپنے رب کو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا نا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا کہ جب تم 3 لوگ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہو نا، اللہ چوتھی تمہارے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ فرمایا ولا خمسۃ الا هو سادسهم، فرمایا کہ جب تم 5 ہوتے ہو تو چھٹی ذات ہے۔ ہاں، اور آگے فرمایا کہ اس سے کم ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، ہر جگہ پر اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، موجود ہے۔ تو اب رب تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ پر موجود ہے، تو پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، بھائی اللہ کی ذات کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھنا رب تعالیٰ کا دیدار ان آنکھوں کے ساتھ، دنیا والی بینائی کے ساتھ رب کا دیدار کرنا ممکن ہے؟ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات عرض کی، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ کی ذات سے انبیاء کو جو محبت ہوتی ہے وہ کائنات میں اور کسی کو، بھائی نبی جیسی محبت اللہ کی ذات سے کوئی کر سکتا ہے؟ اچھا، جس سے محبت ہو نا تو انسان کا دل یہ چاہتا ہے اس کی آواز میں سن رہا ہوں، اس کو دیکھ بھی لوں، اس کو دیکھ بھی لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، عرض کرنے لگے یا اللہ رب ارینی انظر الیک، مولا کریم درخواست ہے، التماس ہے، گزارش ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انک لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو میری ذات کو دیکھ سکے۔ ہاں، لیکن لاڈلا نبی تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے لیے ایک بات فرمائی، فرمایا موسیٰ میں اپنی تجلی نا اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر تو نے پہاڑ کو دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ لینا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پہاڑ کو دیکھ، میں تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، تو پہاڑ کو دیکھ، اگر تو پہاڑ سلامت رہ گیا اور تو دیکھ سکا تو پھر دیکھ لینا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت، اللہ کا بڑا پیغمبر، وہ ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اور اللہ کے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں انگوٹھا رکھا، آپ نے فرمایا یہ چھوٹی انگلی نے اتنی سی تجلی ڈالی تھی، کتنی تجلی؟ یوں انگوٹھا رکھی چھوٹی انگلی پر، فرمایا اتنی سی تجلی اللہ نے پہاڑ پر ڈالی تھی جس سے پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو جب رب تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیسے ممکن ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کے اندر جنتی مردوں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، دیکھنے، سننے، عقل، قوت، ہر چیز کی، اور ایک جنتی کے اندر دنیاوی انسانوں میں سے 100 انسانوں کی طاقت ہوگی۔ ایک نبی میں کتنی طاقت ہوئی؟
4000 انسانوں جتنی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے، اور وہ اتنی سی تجلی کو نہیں برداشت کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیسے کر سکتا ہے انسان؟ ہاں آخرت میں ہوگا، آخرت میں رب تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوگا، اور وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر چونکہ ہماری بصارت دائمی ہو جائے گی، ہاں اسی طرح ہمارا سننا دیکھنا یہ ساری چیزیں دائمی ہو جائیں گی، قوت ان کی بڑھ جائے گی، اور فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات کا دیدار ایسے ہوگا جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو، اچھا لوگ سوچتے ہیں نا بھائی رب کا دیدار ہوگا تو سارے کیسے دیکھیں گے؟ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ کسی کو کہتے ہیں یار تو دائیں ہو جا، میں نے دیکھنا ہے، تو بائیں ہو جا۔ ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا آرام سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات کا دیدار ایسے ہوگا۔ تو بہرحال پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے متعلق یہ کہنا کہ اگر اللہ موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو، دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس کو، اور اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہر ذرے میں موجود ہے۔ دیکھیں نا بھائی سورج نکلا ہوا ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی سورج نہیں ہے، ہم کہیں گے یار روشنی نہیں ہے، ہم کہیں گے یار روشنی ہے۔ جس طرح یہاں پر سب کچھ سامنے ہے اور ہمیں ماننا پڑتا ہے، اور جو نہ مانے اس کو بے وقوف اور بے عقل کہتے ہیں، ایسی اللہ کی ذات بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات جہت سے، جسم سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ تو اللہ کی ذات کے متعلق یہ کہنا کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو ہمیں دکھاؤ ہم تب مانیں گے، تو یہ بہت بڑی بے عقلی والی بات ہے۔ اور دوسری بات الزامی جواب، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اگر آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کئی ساری اپنی ایسی مخلوقات کو پیدا فرمایا جو موجود ہیں، پوری کائنات مانتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی اس کی شکل ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، وہ چیز ایسی ہے۔ موجود ہونے کو مانتے ہیں، شکل نہیں دیکھی کسی نے، نہ دیکھی ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے اور ہر جاندار کے جسم کے اندر روح ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ جو ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دیکھتے سنتے ہیں، ہنستے روتے ہیں، خوشی غم ہے، یہ دنیا کے کام کاروبار ہیں، یہ جو سارے انسان کر رہا ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو لالی ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ ہے، یہ روح ہے تو ہے، روح نہیں ہے تو یہ انسان نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اس کا دل دھڑک سکتا ہے۔ روح موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ روح کی شکل کالی ہے یا سفید ہے؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ روح کا منہ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم روح کو نہیں مانیں گے؟ میں کہتا ہوں ایسی مشین اگر بنا دی جائے نا، جو انسان کے جسم کے اندر داخل کر دی جائے اور اندر جا کے دیکھا جائے کہ بھئی روح کس جگہ پر ہے، اس کا ٹھکانہ کدھر ہے، یا کوئی انسان اندر جا کے دیکھے، تو وہ اگر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار روح نا اس کا کوئی ایک جگہ نہیں ہے، یہ تو انسان کے جسم کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ یہ روح کدھر کدھر موجود ہے؟ کوئی ذرہ جسم کا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر روح موجود نہ ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی مخلوق جس کو تم سارے مانتے ہو وہ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، ٹھکانہ نہیں بتا سکتے تم۔ تو جو اس کا خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اگر وہ دکھائی نہیں دیتا تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ جب اس کی مخلوق ایسی ہو سکتی ہے تو وہ رب خود کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا عقل مند ہے، فلاں بڑا کیا ہے؟ فلاں کی عقل بہت تیز ہے، فلاں کی عقل مند ہے۔ اور جس کے اندر عقل نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ ہاں اس کی عقل ختم ہو گئی ہے۔ عقل کو ساری دنیا مانتی ہے نا، وہی آپ سارے عقل مند بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو سارے مانتے ہیں اس بات کو، کائنات کا کوئی دہریہ ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی مجوسی ہو،
جیسا مرضی انسان ہو وہ کیا مانتا ہے کہ اس کے اندر عقل ہے، عقل کو مانتا ہے۔ انسان اور حیوان کے اندر فرق ہی یہ ہے کہ حیوان کے اندر عقل نہیں ہے، شعور ہے صرف، اور انسان کے اندر اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ بھائی عقل سرخ رنگ کی ہوتی ہے، ہاں، یا نیلے رنگ کی ہوتی ہے، ہاں عقل جو ہے نا ایسی ہوتی ہے، دائیں طرف سے ایسی نظر آتی ہے، بائیں طرف سے ایسی نظر آتی ہے، سامنے اس کا ایسا ہے، پیچھے سے وہ ایسی ہے۔ بھائی عقل موجود ہے، انسان اس کے ذریعے سے بڑا نفع اٹھا رہا ہے۔ یہ جو ہوائی جہاز آپ کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ جو ریل اتنا بڑا وزنی انجن ہے، اتنا بڑا لوہے کے اوپر کھنچتا ہوا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ روڈوں پر گاڑیاں چلتی ہوئی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جتنی مشینری موجود ہے عقل ہی کی تو ایجاد ہے نا، عقل ہی نے تو ایجاد کیا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی عقل کو مانتے ہیں سارے، اس کے باوجود بھی کسی نے آج تک عقل کو دیکھا؟ جب عقل کو بنا دیکھے مان سکتے ہو تو رب تعالیٰ کی ذات کو کیوں نہیں مانتے؟ اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے، ہاں الزامی جواب ہے نا، پھر اس کا جواب دے دو تم۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، بخار ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا جی؟ بخار ہو گیا ہے۔ سارے مانتے نہیں مانتے، کوئی دہری اس کو کوئی یار بخار ہے، 104 کا بخار ہو گیا، اس کی عقل کے اوپر سے خراب ہو گئی اس بخار کی وجہ سے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کہیں یار نہیں بخار نظر نہیں آتا، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ بخار نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بخار موجود ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن بخار نظر آتا ہے؟ بخار دوائیاں کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے چکر لگاتے ہیں، بھاگے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں رب تعالیٰ کی، چھوٹی چھوٹی، بخار بھی اللہ کی مخلوق ہے، بخار بھی اللہ کی۔ بھائی جب یہ چیزیں ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی تو رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، اور اس کے اندر کوئی تعجب کی بات ہے؟ اس کے اندر کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو بھائی دہریوں کا، چونکہ ابھی اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ دہریے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی دین کو بھی نہیں مانتے، اور یہاں تک کہ رب تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہے تو کدھر ہے دکھاؤ۔ بات سمجھ آئی؟ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اب اگر یہاں سے کوئی بندہ ڈماڈول ہو گیا نا، اس کا ایمان گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ورنہ ایک ایک ذرہ یہ چیخ کے بتا رہا ہے کہ رب کی ذات موجود ہے، رب کی ذات ہے، لیکن وہ چونکہ ایسے سوال کر لیتے ہیں، بعض دفعہ سادہ مسلمان ہوتے ہیں، ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک چیز اور آپ کو بتا دیتا ہوں، ہوا، ہاں ہر چیز کی زندگی کس کے ساتھ ہے؟ ہوا کے ساتھ۔ سانسوں کے آنے جانے سے ہے زندگی، چلتی رہی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ جو سانس لیتے ہیں ہم، وہ ہوا ہے نا، ہوا ہے نا، تو ہوا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے کسی نے کیسی ہوتی ہے، ہاں ہوا موجود ہے۔ بلکہ میں ایک کافی پرانا ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا، سننی تھی بلکہ غالباً، کہ اگر یہ ہوا کچھ سیکنڈ کے لیے پوری دنیا سے ختم ہو جائے نا، یہ جتنی بلڈنگیں، جتنے مکانات ہیں نا، یہ سارے کے سارے گر جائیں۔ ہر چیز کی جو زندگی ہے نا، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ پتھر جو اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، یہ جو مکان، بلڈنگ، سڑکیں، روڈ، دوسرا تیسرا پہاڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ہوا چلتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی بچائی ہوئی ہے ہر چیز کی۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو پورا نظام درم برم ہو جائے۔ تو ہوا نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یار، پتے ہل رہے ہوتے ہیں، دروازے، ہاں کیواڑوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہاں آندھی چلتی ہے تو گردوں کو باہر اڑ رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ بتاتا ہے کوئی چیز ہے نا، پتا ہل رہا ہے تو بتا رہے نا کوئی چیز ہے، ہوا ہے، مانتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ہاں تو بندہ کہہ سکتے ہیں نا یار بتاؤ نا، پھر ہوا اللہ کی مخلوق ہے، اتنا سی مخلوق ہے، رب تعالیٰ کی ذات تو بہت عظیم ذات ہے،
تم کہتے ہو کہ رب اگر ہے تو دکھاؤ ہمیں، ہم کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو ہوا تو تم مانتے ہو نا، تو ہوا کو بھی دکھا دو ہمیں نا، اس کی شکل صورت ہمیں بتا دو نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نا بڑے عجیب انداز سے بہت جگہوں پر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب انداز ہیں جو انسان کو سمجھانے کے لیے ہے۔ انسان اگر رب تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے نا، وہ رب کی ذات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں فرمایا، چونکہ قرآن نازل ہوا تو ابتدائی لوگ جو قرآن کے مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ عرب ہے نا، عرب ہے۔ ابتدا کے اندر نبی علیہ السلام عربی ہیں، جو وہاں کے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ عرب تھے۔ تو انہی سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع فرمائی ہے، انہی کی ایک چیز سے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو اونٹ ہے اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اونٹ بھی۔ آپ دیکھیں لمبی گردن، ہاں چہرے کا سائز آپ دیکھیں اور اس کی بناوٹ دیکھیں، اس کے جسم کا ڈھیل ڈول دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں آپ، ہاں وہ ساری چیزیں اس کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر رب کی ذات کو پہچاننا ہے، اونٹوں پر تم سواریاں کرنے والے ہو، ذرا اونٹ کو دیکھ لو کہ اونٹ ہے کسی مخلوق، کوئی اس کی بنانے والا بھی تو ہوگا نا، کوئی بنانے والا بھی تو ہوگا نا، ان کے اندر غور کرو۔ اور آگے فرمایا بعض لوگ آپ کہہ سکتے ہیں یار ہم نے تو ہمارے علاقے میں تو اونٹ نہیں ہوتے، ہمارے علاقے میں تو اونٹ ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھے ہوں گے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ نہیں دیکھے تم نے نا، ہاں آسمان تو نظر آ رہے ہیں نا، ہاں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو جدر کا ہے، عرب کے صحراؤں کا ہے یا کشمیر کے پہاڑوں کا ہے، ہاں جدر کا بھی ہے مرضی، اس کو آسمان تو نظر آتا ہے نا، تو اس کے اندر ہی غور و فکر کر لو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اتنا بڑا آسمان جس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، جس کے نیچے کوئی ستون نہیں لگا ہوا، کوئی دیواریں نہیں لگی ہوئی، بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان کیسے بلند ہو گیا ہے، اس بات پر غور کرو۔ ہاں جی بعض لوگ ہوں گے جو اتنا بھی جن کو توفیق نہیں ہوتی ہوگی کہ آسمان کو دیکھ کے غور کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات فرما دی۔ ہاں بعض لوگ کہہ سکتے ہیں یار ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، ہم گلگت کے رہنے والے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، ہم نے کدھر اونٹ دیکھنے ہیں، کدھر یہ چیز کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے نہ کرو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اپنے انہی پہاڑوں کو دیکھو کیسے یہ گاڑے گئے ہیں، انہی پر غور کر لو۔ ہاں پہاڑ ہوں گے، یقین مانے آپ نا، کبھی اگر ایسے سیر کا موقع ملے یا اس طرح پہاڑوں پہ جانے کا تو بڑی ایک عجیب و غریب حیرت بھی ہوتی ہے، اور بندے کو نئی نئی چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم سیر کے لیے نکل گئے، بہت بلندی پر چلے گئے، کوئی 7-8 ہزار فٹ اوپر بلندی پر چلے گئے ہم، پیاس بڑی شدت کی، ہاں جی پہاڑ سفر کرنا ہو تو کھانا موجود ہے پاس لیکن پیاس لگ گئی، پانی ختم ہو گیا، اور جو تھوڑا سا تھا گرم سا پانی اس طرح بوتل میں تھوڑا سا لے کے جانا مشکل ہوتا ہے اس طرح پہاڑوں میں پیدل، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال ہم ویسے ہی پانی کی تلاش میں نکل گئے۔ ایک تو وہاں پر ہم نے یہ سین دیکھا، بڑے بھائی میرے ساتھ تھے، تو ایک جگہ پر نا ہم نے ایک سندری دیکھی نا، یقین مانے آپ کہ آج تک زندگی میں نے ایسی سندری نہیں دیکھی، تصویروں میں بھی نہیں دیکھی۔ وہ ایسے نا ایسے بہت بڑا پہاڑ نا، ایسے اس کے درخت آئے ہوئے، ایسے 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 ایسے، وہ درختوں کی ایک لائن اور ایک بناوٹ اس کی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور جو اس کی خوبصورتی تھی، ہم وہاں پر نا رک کے اس کو دیکھتے رہے، یار کیسے رب تعالیٰ نے یہ سندری بنا دی ہے۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے اور نیچے سے یوں آ رہی ہے ایسے 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 ایسے، اور وہ یوں ایک گلائی اس کی نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا بہرحال پیاس لگ گئی تو ہم پانی کی تلاش میں نکل گئے، دیکھا یار آس پاس دیکھے پانی، کرتے کرتے دائیں بائیں دیکھا، یقین مانے کہ 7-8 ہزار فٹ بلندی پر، ہاں وہاں پر ہم ایک جگہ پر گئے تو دیکھا ایسا چشمہ پانی کا کہ آپ کو کیا بتایا، ایسے ایسے وہ ابل کے نکل رہا ہے نا، ہاں اور جو دل خوش ہوا اس کو دیکھ کر، جو اس کا پانی مزے کا، اتنی بلندی پر یہ پانی نکالنے والی کون سی ذات ہے یار؟ ہاں اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کی ذات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان پہاڑوں کے اندر ہی غور کر لو،
اور جو پہاڑوں کے بھی نہیں ہیں اور بھی فرصت نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ جس کے اوپر چلتے پھرتے ہو نا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، فرمایا کہ پھر زمین کو ہی دیکھ لو یار، جدھر کے بھی مرضی ہو زمین پر ہی ہو نا، زمین کو ہی دیکھ لو رب تعالیٰ نے کیسے بچھایا ہے اس کو۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر آفاقی دلائل بھی بہت ہیں، فطری دلائل بھی بہت ہیں، اور الزامی جوابات بھی اس کے بہت سارے ہیں۔ بہرحال کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہے، لیکن نظر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ۔ بڑی عجیب باتیں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا تم سب کو ہم نے سائڈوں سے گھیرا ہوا ہے، تم سب کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، جسم سے اور شکل سے، جہت سے، ہر چیز سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے ان عقائد پر پختہ رہنا اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ ہماری ذات باری تعالیٰ کے متعلق میں نے آپ کو باتیں عرض کی ہے، تو صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ آپ کو بات عرض کروں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی شوق ذوق کے ساتھ اور اگر توجہ کے ساتھ آپ آئیں گے تو میں بھی بیان کرتا رہوں گا، بڑی محنت کر کے آپ کو میں بیان کرتا ہوں، آپ کو میں یہ بتا دوں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو تاکہ ہمارے عقائد کا بیان جو ہے نا وہ پورا ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اچھے طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔